اچھا جی، یہ کیا ہوا؟ یہ جو نون لیگ میں جاتے جاتے اتنا بڑا برج وہ آپ کی طرف آ گیا سر، اور بھی بڑے بڑے برج ہیں جو آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ اچانک موسم کیسے تبدیل ہو گیا سر؟ سیاسی موسم کیسے آپ کے حق میں بہتر ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی اللہ محمد و آل محمد. الحمدللہ جی. اور آپ اور بھی مزید دیکھیں گے کہ بہت اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ روز پیپلز پارٹی میں آئیں گے، اور پہلے بھی بہت سارے آئے ہیں. یہ سرفراز صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور بہت اچھی شخصیت ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی یوم تاسیس بھی تھا، اور اس سے پہلے بھی بلوچستان میں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ آئے. یہ تو ایک تاثر پتہ نہیں کیوں سامنے آیا کہ جی بلوچستان سے لوگ پیپلز پارٹی میں نہیں آ رہے بلکہ پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ نہیں شاہ جی، وہ دوست میں ہمارے آپ وہاں کو گئے سنوا بھی ہیں، دیتا ہوں. اچھے ان کا لوگ اپنا ہیں. بیان تھا، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا، سوال کیا نا بگٹی صاحب سے کہ آپ کہاں، اگر آپ اس وقت نگران نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کہتے میں پی ایم ایل این میں ہوتا. تو وہ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں نظر آئے. تو اس لیے ذرا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوا. دیکھیں یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا سرفراز بگٹی صاحب کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیں وہاں پہ انہوں نے آج بھی وضاحت کی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے بھی وہ پارٹی میں آئے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ایک انتہائی وزادار شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی بات اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اور اسی لیے بلوچستان میں ان کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور انہوں نے ہی آغاز بلوچستان، وہ جو حقوق بلوچستان جی، تھا پیکج. وہ شروع کیا. انہوں نے اس وقت معافی مانگی جب ایز اے پریزیڈنٹ کہ جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں بلوچستان والوں سے، ایز اے گورنمنٹ وہ اس پہ معذرت کرتے ہیں. تو یہ وہ ان کا کردار ہے جس پہ نہ صرف سرفراز بگٹی صاحب بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے نواب میر ثناء اللہ خان زہری صاحب جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ہمارے قادر بلوچ صاحب، پھر بعد میں ظہور بلیدی صاحب، جمالی صاحبان، اور بہت سارے ایسے معززین جو ہیں بلوچستان کے، انہوں نے پیپلز پارٹی میں جوائن کیا، جو سب الیکٹیبلز ہیں. اور ایون قدوس بزنجو صاحب ابھی حالیہ جو چیف منسٹر تھے وہاں پہ، وہ اور پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے رفقا ان کے جی، وہ ہم پیپلز پارٹی میں نا، آئے ہیں. آپ اور ماشاءاللہ اسی سینئر طرح سیاست دان ہیں سر. ہم اگر پریکٹیکل سیاست پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے ہاں پریکٹیکل سیاست ہی ہوتی ہے سر، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں سر، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک سے ان کو نظریہ یاد آ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہارے ہوئے گھوڑے پہ پیسے نہیں لگاتے. پیپلز پارٹی کیا بلوچستان میں گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے؟ اسی وجہ سے یہ سب جو تگڑے برج ہیں وہ آپ کی طرف رخ کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ ایسا ہی ہے، اور اچھا. ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف بلوچستان، سندھ اور دیگر جگہوں پہ بھی ان کو بہت اچھی پذیرائی ملے گی. اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آنے والا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں، اسی لیے الیکشن کی بات صرف پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے. ہم تو 90 ڈیز میں الیکشن چاہتے تھے، لیکن چلیں اب 8 فروری 2024 کو الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں سرپرائز رزلٹ ملیں گے آپ کو اچھا پورے پاکستان سے. سندھ اچھا کو ہم الحمدللہ سویپ کر رہے ہیں، اچھا. بلوچستان میں بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھی ہے ڈیولپمنٹس بھی، اور رزلٹ آئے گا. سینٹرل پنجاب میں ضرور ایشوز ہیں، کھچڑی ہے وہاں پہ، لیکن اس میں بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ ہمیں بھی اپنا کچھ حصہ ضرور ملے گا. پھر اسی طرح کے پی میں. تو اگر اس سب کو ملایا جائے تو اگر ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں بھی آتی، مثال کے طور پر، تو سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہی ہوگی انشاءاللہ. اور باقی سب لوگ آئیں گے، پھر مفاہمت کے بادشاہ ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، پھر ان کی بات پہ سب یقین بھی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہی بنائے گی. اچھا چلیں، بڑی ہائی ہوپس ہیں سر آپ کے. کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہے تھے. لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے سر آپ کو. دیکھیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی، وہ سب کے لیے کی تھی کہ سب کو موقع ملنا چاہیے. جس سے یہ اخذ کر لیا گیا
کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت فیور چاہ رہی ہے الیکشن میں. دیکھیں آپ کو ادراک ہے پاکستان کی پوری پالیٹکس کا. آپ سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی کسی الیکشن میں فیور نہیں دی گئی. آپ 1988 سے شروع کریں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی. ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. لیکن اس کے بعد وہ جو 2 دن کے بعد تب نیشنل اسمبلی کے بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا تو صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بننے دی گئی. لیکن وفاق میں پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. اسی طرح 1993 میں بھی مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. 97 میں تو یہ صورتحال ہو گئی کہ صرف 18 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کے پاس, وہ بھی صرف سندھ سے. پھر 2002 میں بھی پیپلز پارٹی مشکلات کے باوجود سب سے بڑی نیشنل اسمبلی کی پارٹی پیپلز پارٹی تھی. اور پھر 2008 میں بی بی شہید بھی ہوئیں اور بھی ہرڈل سے, لیکن پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. تو ہم تو مشکل حالات میں بھی فیس کرتے ہیں اور عوام کی سپورٹ سے جو ہے گورنمنٹ بناتے ہیں. تو ہم وہ لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے سب کے لیے کہی. انہوں نے ایون پی ٹی آئی کے لیے بھی کہا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے, وہ الیکشن لڑیں, ان کا جو وہ سمبل ہے وہ بھی ہونا چاہیے, جس سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پتہ نہیں الیکشن الائنس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, جو ناممکنات میں سے ہے. ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے ان کے ساتھ, نہ ہی ہوگا, نہ ہی ہوگا. جی بالکل نہیں, لیکن تو ہم آپ تو نے سب کے لیے کہیں نہ کہتے ہیں کہیں لیکن پھر اس کا مطلب غلط لے لیا جاتا ہے. کاز کہہ لیں یا ان کے انتخابات کے مطالبے کو آپ نے سپورٹ کیا تھا. جی کون سے والے پہ؟ انتخابات کا جب وہ مطالبہ کرتے ہیں, وقت پہ انتخابات کا مطالبہ جب یہ پی ٹی آئی کر رہی تھی, جنرل الیکشنز کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ نے سپورٹ کیا تھا. تو ہم ہی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہی انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے. 90 ڈیز کا الیکشن ہم مانگ رہے ہیں. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کورٹ میں گئے, جس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں جا کے وہ الیکشن کو اور مزید آگے کرنا چاہتے تھے, جس طرح کی صورتحال تھی. یہ تو تھینکس ٹو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جنہوں نے اس بات کو ممکن کیا. لیکن اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بھی خراج تحسین پیش کروں گا, کیونکہ وہ اپیل میں گئے. وہ گئے کہ جی یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ الیکشن کو مزید ڈیلے کر دے گا. اپیل انہوں نے کی اور پھر قاضی صاحب نے دیکھا کہ فیصلہ کیا, اور جس سے 8 فروری 2024 میں الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, اب بات آ جاتی ہے ووٹرز کی. آپ ووٹرز کے پاس جاتے ہیں, بلوچستان میں بھی جاتے ہیں, سندھ میں بھی جاتے ہیں. سر بتائیں گے کیا, مطلب ایک طرف ایک جماعت ہے جو کہ اس وقت کراچی میں بھی ایم کیو ایم سے اتحاد کر کے, پہلے آپ کے اتحادی تھے, اب وہ ان سے اتحاد کر کے آپ کے مد مقابل آ رہے ہیں. وہ دکھائیں گے لاہور, آپ دکھائیں گے کراچی. اگر میں کراچی کی بات کرتا ہوں سر, تو ابھی بھی وہاں پہ وہ مسائل جو پرانے تھے وہ ابھی بھی زندہ ہے. پانی کا مسئلہ ہے, روڈز کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, جرائم کا مسئلہ ہے, سیفٹی کا مسئلہ ہے, وہ ابھی بھی زندہ ہے, ختم کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. تو سر یہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ یہ بتائیں گے, سندھ کے لوگوں کو یہ بتائیں گے, سر کارکردگی کیا دکھائیں گے؟ جی بالکل, آ جائیں تھوڑا سا کارکردگی پر. دیکھیں یہاں پہ پورے سندھ میں بشمول کراچی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. اگر یہ ترقی نہ ہوتی, پیپلز پارٹی نہ کرتی, تو آج ہمارا میئر کراچی نہ ہوتا. یہ پتہ نہیں کیوں کافی دوست سکرات بکرات بن کے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن ویسے جو ایک مس پرسیپشن ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے تو سندھ کا بیڑا غرق کر دیا 15 سال میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود, چلے 2008 میں تو بی بی شہید کا جذبات کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کو سندھ میں بڑی پذیرائی ملی, لیکن وہ آر او الیکشن کے باوجود, مشکلات کے باوجود 2013 میں سندھ میں پیپلز پارٹی نے 2008 سے زیادہ نشستیں لیں. کیا وجہ ہے کہ 2018 جب آر ٹی ایس کا الیکشن تھا, جب ہمارے لوگ جیلوں میں تھے, ہمارے بہت سارے لوگوں کو پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, نااہل قرار دے دیا گیا ان کو, اس کے باوجود ہم نے 2013 سے زیادہ سیٹیں لی. اور اب بلدیاتی انتخابات یا جو کچھ بھی ہم نے سویپ کیا. اس کو جو 8 فروری ہے 2024 میں تو ہم نہ صرف رورل ایریاز بلکہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں بھی سویپ کر رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کام کیا ہے. آپ کہتے ہیں کیا دکھائیں گے آپ دوسرے صوبوں کو؟ مجھے بتائیں کہ جو صوبے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ویژن کہہ لیں, اس پہ جو مفت علاج ہوتا ہے سندھ میں, دل کا, جگر کا,
گردوں کا، کینسر کا، ٹی بی کا کسی اور صوبے میں ہے؟ وہاں سے ہمارے بھائی بہن یہاں کے علاج کراتے ہیں. آج بھی دوسرے صوبوں والے یہی کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سہولتیں دوسرے صوبوں میں بھی آئیں گی. پنجاب کے لوگوں کو بھی یہ مفت علاج ہوگا، بلوچستان میں ہوگا، کے پی میں ہوگا. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ سلوگن کہہ لیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، اس طرح پورے پاکستان میں کریں گے. پھر جو سب سے زیادہ کام پیپلز پارٹی کرتی ہے غریب لوگوں کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے، ہم نے یہاں بہت سارے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. ایس آر ایس او ہو گیا، دوسرا ہو گیا. صرف ایس آر ایس او سے ہی 12 لاکھ سے زیادہ خواتین اپنے گھروں کو چلاتی ہیں، وہ جو مائکرو فائنینسنگ ہے. اسی طرح اور بہت سارے پروگرام ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ابھی اتنی بڑا بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، پورے پاکستان میں تباہی ہوئی. چلے سب سے زیادہ نقصانات سندھ میں ہوئے. 20 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ چیئرمین صاحب کے احکامات پر بنا رہی تھی، جب ہماری گورنمنٹ تھی، اور جو ابھی بھی تسلسل اس کا شروع ہے. دوسرے کسی صوبوں میں ان غریب لوگوں کے گھر کیوں نہیں بنا کے دیے گئے؟ اس وقت وفاقی حکومتیں بھی تھی، پروونشل حکومتیں بھی تھیں، دیگر بتائیں بلوچستان میں کسی ایک کا گھر بنا کے دیا؟ پنجاب میں جو نقصانات ہوئے کچھ اضلاع میں، وہاں پہ کسی ایک کا گھر بنا کے دیا ہے؟ کے پی میں جو بہت سارے نقصانات ہوئے، گھر بہ گئے لوگوں کے، بنے؟ سندھ میں بن رہے ہیں. 20 لاکھ بنانے کا عزم ہے. 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ گھر ہم بنا چکے ہیں. یہاں پہ سب کو مالکانہ حقوق دیے ہیں. یہ وہ پروگرام ہے جو پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آتا. ہم تو کہتے ہیں آ کے دیکھیں. اور کراچی میں اگر لے لیں آپ بات، جو انفراسٹرکچر یہاں پہ دیکھیں، بہت ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے دوست جو ہے نا بہت غلط بیانی کرتے ہیں. مثال کے طور پر مصطفیٰ کمال میرے لیے بڑے محترم ہیں، بہت اچھا محترم ہے میرے، لیکن وہ کہتے ہیں جی جب میں ناظم تھا اس کے بعد تو 1 انچ کام نہیں ہوا. او بھائی، آپ کے اور مرحوم نعمت اللہ صاحب کے زمانے کی دونوں چیزیں ملا لیں تو آپ سے زیادہ انڈر پاسز اس دور میں پیپلز پارٹی نے بنائے، اوور ہیڈ بریجز بنائے، پارک بنائے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا. پانی کا ایشو بالکل ہے جس کو ہم بہتر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہتر کریں گے. ہم نے سیلینیشن کے لیے بھی پروگرام دیے ہیں، دیگر بھی سورسز لا رہے ہیں. یہ جو K4 کا ہمارے ذمہ لگا دیا جاتا ہے ہمیشہ، یہ K4 کی ساری الائنمنٹ اسی ٹائم کی تھی جب ناظم تھے میرے محترم دوست مصطفیٰ صاحب. جو بھی الائنمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے خراب ہوئی، پھر پیپلز پارٹی نے کام اس پہ شروع کیا. FW اس پہ کام کر رہا تھا. پھر جب میاں صاحب آئے اس وقت بھی اس کو روکا گیا. پھر خیر سے وہ جب ساری چیزیں دور ہوئیں، جب خان صاحب آئے، میں ڈیٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 18 یا 17 سپٹمبر تھی 2018، جب خان صاحب جیتنے کے بعد کراچی آئے گورنر ہاؤس میں، ان کو بریفنگ دی گئی K4 کے لیے، تو انہوں نے خیر سے K4 رکوا دیا. 2 سال کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ بہتر تھیں، پھر ان کو ذہن میں آیا، تب تک اس کی قیمت اپریشیٹ ہو گئی تھی. جو چیز مثال کے طور پر 1 ارب میں بننے والی تھی وہ 2.5 ارب پڑ رہے تھے. اس کے بعد یہ میں ایک مثال صرف آپ کو دے رہا ہوں. پھر آ کے انہوں نے کہا جی اب وابڈا بنائے گی. وابڈا نے پھر اس کی پتہ نہیں کتنی قیمت اور بڑھا دی. تو ابھی وہ کام ہو رہا ہے اسی طرح. لیکن ہم نے سندھ گورنمنٹ نے اس کو جو ہب سورس ہے ہماری، اس کو بہتر کیا ہے. ہم نے اس کو مزید کر رہے ہیں اور بہت ساری. یہ تو چلے یہ سن کے اچھا لگا کہ there is a long list of achievements جو آپ گنوا رہے ہیں. تو پھر آپ سے جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ آپ نے وعدہ کرنا ہے، کسی اور دن دوبارہ پروگرام میں شرکت کیجئے، ہمیں شرف بخشیے، پھر ہم اس پہ دوبارہ بات کریں کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے دور حکومت میں کراچی کے لیے، سندھ کے لیے کی گئی ہیں. ناصر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سر،